عمران صاحب آپ کا جو رب ہے جسے آپ حقیقی سمجھتے ہیں وہ اس چیز میں انٹروین کرتا ہے جو اس نے انسانوں کی تقدیر میں تب لکھ دی تھی جب وہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ 10 دن کے تھے. اس سوال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. میں نے ایک کانسیپٹ واضح کر دیا ہے کہ خدا کے لکھنے کا مطلب کیا ہے. خدا کے لکھنے کا مطلب ہے کہ اس کائنات کے قوانین ہیں جن کو لکھ دیا گیا ہے. یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. یہ وہ تقدیر ہے، یہ وہ قسمت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہے. لیکن جو میرا عمل ہے اسے اس کا جاننا الگ معاملہ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو یا ہمیں باؤنڈ کر دیا ہے اس نے. ہمارے پاس فری ول نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی نہیں عمران صاحب میں تو سمجھ رہا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں جتنا سمجھتا ہوں میں اتنا مزید الجھ جاتا ہوں کہ جب ابرہا پیدا ہوا ہوگا تو خدا کو علم ہوگا کہ اس نے بڑے ہو کر اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ میرے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنا ہے اور میں اس میں انٹروین کروں گا. یعنی ابرہا اپنی مرضی سے وہی کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں اس کے اس رب نے لکھا ہوا تھا، جو رب جو ہے اسی ابرہا کے ذریعے کر رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دسمبر 1979 میں جب خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا گیا، خانہ کعبہ پر قبضہ کیا گیا ایک اپنے آپ کو امام مہدی سمجھنے والے صاحب نے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے فرینچ کمانڈوز آئے تھے پاکستان آرمی کے ساتھ، اور ان فرینچ کمانڈوز کو وقتی طور پر کلمہ بھی پڑھایا گیا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کے اللہ تعالیٰ 20ویں صدی میں فرینچ کمانڈوز کی مدد کے محتاج ہیں تو آپ کو اپنا اللہ بدل لینا چاہیے؟ اللہ تو خیر بدلا نہیں جا سکتا، البتہ وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ وہ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہیں بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کام وہ کرتے ہیں. عمران صاحب بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. دس از آپ نے اپنی برادری کی طرف گول کیا، میرا تو کچھ نہیں ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کا. ہاں جی ہاں جی. تو وہ انہیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ جہاں مذہب ہیک ہو جائے، جہاں دین ہیک ہو جائے اور ایسے افراد اسے ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیں جن کا دین سے تعلق نہ ہو، تو پھر وہاں پہ ان کے عمل کو اللہ کے اوپر تھوڑی ڈالا جا سکتا ہے. جی کام وہ کر رہے ہیں اور وہ اللہ پہ نہیں ڈالا جا سکتا. اس پروردگار، دیکھیے حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ پروردگار انٹروین نہ کرے. اگر وہ انٹروین کرے تو اتنی بڑی کائنات بنانے کا اور یہ فری ول دینے کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو ایک سادہ سی بات ہے کہ جب ہم قوانین کو دیکھتے ہیں، اب میں تھوڑا سا اس طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں جو ہم نے موضوع جو ہے وہ ڈیسائیڈ میں آتا ہوں سر، لیکن یہ بات بڑی اچھی چھڑ گئی ہے اصل میں نا عمران صاحب. اس کو اگر میں آخری کوسچن کروں، آئی ہوپ کہ یہ اس حوالے سے آخری، کہ ایک پتھر کی کالے رنگ کی مکب عمارت کو بچانے کے لیے آپ کا اللہ جو ہے وہ ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، اپنے بنائے ہوئے جنرل نان انٹروینشن پرنسپل کو بریک کر دیتا ہے. لیکن جب ایڈولف ہٹلر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کرتا ہے، ہولوکاسٹ کرتا ہے، تو آپ کا اللہ تعالیٰ انٹروین نہیں کرتا ہے. جب ہلاکو خان، چنگیز خان کھوپڑیوں کے مینار لگاتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ انٹروین نہیں کرتا ہے. جب ہیروشیما ناگاساکی ہوتا ہے تو آپ کا اللہ تعالیٰ انٹروین نہیں کرتا ہے. یعنی کافی سخت، یعنی آپ کا جو خدا ہے اسے اپنے ایک جو کہ عمارت دوبارہ بھی بن سکتی ہے، اس عمارت سے آپ کے رب کو زیادہ پیار ہے بنسبت کے زندہ انسانوں کے. عمران صاحب، اور میرے نزدیک خدا ہے نہیں. عویس صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی میری ایک بیٹی ہے سر. ایک بیٹی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت والد اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے بچے کتنے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کہاں پہ آپ رکتے ہیں اور کہاں پہ آپ ڈانٹتے ہیں اور کہاں پہ آپ تھپڑ بھی مار دیتے ہیں اور کہاں پہ آپ سزا دیتے ہیں. آپ ہر وقت سزا نہیں دے رہے ہوتے، آپ ہر وقت تھپڑ نہیں مار رہے ہوتے، آپ ہر وقت اونچا نہیں بول رہے ہوتے. آپ کسی جگہ پہ جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، عمران صاحب ہم وہ آخری نسل ہیں جو اپنے والدین سے ڈرتے تھے اور وہ پہلی نسل ہیں جو اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. ہاں، تو یہ آپ کا نصیبہ ہے، یہ آپ نے خود چنا ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. میں بھی یہاں آتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں.
تو والدین نے بڑی کوشش کی ہے بچوں کو اس سطح پہ لانے میں کہ جی وہ آزاد ہیں. ظاہر ہے یہ معاشرہ بھی انہیں آزاد ہی قرار دیتا ہے, لیکن اس آزادی میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس معاشرے میں یہ تو بچے سے کہا جائے کہ وہ آزاد ہے, لیکن اسے یہ کہا جائے کہ وہ اتنے سال تک الکوہل جو ہے وہ نہیں پی سکتا اور اتنے سال تک وہ سگریٹ نہیں پی سکتا. اسے آزادی کیوں نہ دی جائے؟ 4-5 سال کے بچہ کیوں نہ شراب پیے, اور 4 سال کا بچہ جو ہے 4-5 سال کے بچے کو بتایا جائے کہ ساری عمر آپ نے الکوہل نہیں پینی, پھر آپ کو جنت میں الکوہل لہر میں دی جائے گی بوتل کی جگہ. نہیں, وہ تو الگ معاملہ ہے نا. پہلے اس کو تو حل کر لینا جی کہ 4-5 سال کا بچہ اتنا آزاد ہے. مجھے آرگیومنٹ تو کمپلیٹ کرنے دینا. اب ایسا آرگیومنٹ کمپلیٹ کرنے. تو یہاں کے بچے جو ہیں اگر وہ اتنے ہی آزاد ہیں, ان کو آزادی لگتا ہے کہ جی بہت اعلیٰ چیز ہے ان بچوں کے لیے, تو کیا ہے, کیوں نہ قانون اس کو توڑ دیا جائے کہ بچے کو کہا جائے کہ بیٹا اگر 4-5 سال کے ہو یا بیٹی ہے تو وہ سگریٹ پینا چاہے تو ابو کے سامنے بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سگریٹ پیے, لیکن نہ آپ یہ چاہیں گے نہ یہاں کا قانون یہ چاہے گا. تو اس کا مطلب ہے اندر ہی اندر آپ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ آزادی کی لمیٹیشنز ہیں. انہی لمیٹیشنز کی میں بات کر رہا ہوں کہ کہاں پہ آپ جیسے کرکٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں ویل لیفٹ, تو آپ کہاں ویل لیفٹ کرتے ہیں اور کہاں آپ ہٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے یا جو اس گیم کو سمجھتا ہے اسے پتا ہے. دوسرا بندہ جو ہے وہ اگر جی عمران صاحب بہت اچھا پوائنٹ ہے. مجھے آپ کی جو لاجیکل ریزننگ ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے, اور مجھے بڑا کبھی آپ کے اوپر رشک بھی آتا ہے کہ آپ کس طرح سے سچویشنز کو ایوالو کر لیتے ہیں, بلکہ آپ اس سچویشن کے اندر اپنے سننے والے کو اس طرح سے مسحور کرتے ہیں کہ وہ اپنا بنیادی سوال ڈھونڈ لیتا ہے, بھول جاتا ہے. اب یو آر ویری گڈ ان اٹ. عمران صاحب, خانہ کعبہ پر حملہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے چپیڑ مار دیا ابراہ کو. 6 ملین یہودیوں کا قتل گیس چیمبر میں ویل لیفٹ. Is it so? Yes. And you don't see anything bad about it? نہیں. Okay. جس کا قتل ہے مجھے جواب تو دینے دے نا. اب ایسا مجھے جواب دینے دے. جو قتل ہے میں اسے برا سمجھتا ہوں, جو ظلم ہے میں اسے برا سمجھتا ہوں, لیکن ویل لیفٹ کی جو فلسفی ہے وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایک پلیئر کا ایک خاص وقت میں چوکا لگا دینا یا چھکا لگا دینا کئی دفعہ اس سے بہت اہم ہوتا ہے ویل لیفٹ. لیکن اسے کون سمجھتا ہے؟ اسے اس کا کوچ سمجھتا ہے, اسے کیپٹن سمجھتا ہے, اسے اس سچویشن میں پلیئر سمجھتا ہے, یا جو بولنگ کروا رہا ہے وہ بندہ سمجھتا ہے. باہر بیٹھا ہوا تماشائی مجھے کمپلیٹ کر لینے دے, مجھ جیسا تماشائی جو 500 روپے کی یا 5000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر ویل لیفٹ پہ منہ بسور کے بیٹھ جاتا ہے کہ چھکا مارنا تھا یار, کیا کر دیا یار تم نے, بیڑا ہی غرق کر دیا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری آپ سے لاہور میں ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ آپ میرے اتنے قریب رہتے ہیں, تو آئی ہوپ کہ میری آپ سے جلد ملاقات ہو. عمران صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بیٹسمین کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی بال کھیلنی ہے اور کون سی بال ویل لیفٹ کرنی ہے, اور آپ نے پی ٹی آئی کی طرح کرکٹ کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ابرہا خانہ کعبہ پر حملہ کرے تو وہ انٹروین کرے گا, لیکن اگر ایڈولف ہٹلر جو ہے 6 ملین یہودیوں کو مارے, ان پر ظلم کرے, یہ آپ کے حضرت امام حسین کے اوپر ہونے والے ظلم سے بہت بڑا ظلم ہے سر. کہ آپ کی اگر آپ ریلیجس ایفیلیشن سے ہٹ کے سوچیں, ویل لیفٹ, ٹھیک ہے, اس کے بعد چنگیز خان, ہلاکو خان, ہیروشیما, ناگاساکی, ویل لیفٹ, اور اس کے بعد اگر میں آپ کی طرف کھڑا ہو کے میں آپ کے کیمپ میں آ جاؤں کہ یزید کی جانب سے حضرت امام حسین پر ظلم ہو رہا ہے, تب بھی آپ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ویل لیفٹ. دیکھیے یہ کیسی مزیداری کی بات ہے, یہ کیسی مزیداری کی بات ہے کہ وہ معاملہ جس کا ڈائریکٹلی تعلق ہی مجھ سے ہے, میں وہاں بھی اسی فلسفی کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوں کہ وہ پروردگار جہاں پہ ویل لیفٹ کرتا ہے. اب میں اس کی ریزن بھی آپ کو بتا دوں. جہاں پہ وہ ویل لیفٹ کرتا ہے وہ وہاں پہ ظالم کا ظلم عیاں کرنا چاہتا ہے, مگر پھر بات وہی ہے کہ میرا ہمسایہ مجھے نہیں پوچھ سکتا, یا وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے پاس کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کل ان کے بچے نے جو ہے وہ 100 روپیہ گما دیا تھا تو تب تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا, آج اس کے بچے نے 10 روپے گما دیے ہیں تو یہ تھپڑ مار رہے ہیں, یہ اونچا اونچا بول رہے ہیں. یہ میرا ہمسایہ نہیں سمجھ سکتا, یہ میں سمجھتا ہوں, بلکہ وہ بچہ بھی نہیں سمجھ سکتا, ہو سکتا ہے اس کی ماں بھی نہ سمجھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل میں نے ویل لیفٹ کیوں کیا تھا, آج میں نے کیوں ڈانٹا ہے. تو کوئی بھی بندہ اس طرح کی
چیز پلگ کر کے اتنی بڑی کائنات کے فلسفے پہ گفتگو اگر کر رہا ہے. عمران صاحب کیونکہ آپ جو ہیں اس خالق کائنات کی بھیجے ہوئے سب سے کامل دین کے، سب سے کامل فرقے کے، سب سے کامل ائمہ کرام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. آپ نے اپنی جملوں میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم کے ظلم کو عیاں کرنے کے لیے بسا اوقات انٹروین نہیں کرتا. تو اگر میں اسی مثال کو اپلائی کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یزید بن معاویہ کے ظلم کو عیاں کرنے کے لیے حضرت امام حسین پر ظلم ہونے دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کچھ ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، کیونکہ وہ یزید کو ظالم ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے امام حسین پر ظلم ہونے دیا. جی اب اس میں اویس صاحب آپ سمجھتے ہیں ایک ٹرم ہے مجاز، ایک ٹرم ہے حقیقت. آپ ادبی آدمی ہیں، آپ یقیناً سمجھتے ہیں حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہوتا ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے یہ مطلب بڑے چھوٹے اور غیر معیاری سے سوالات لگتے ہیں علم کی دنیا میں اور لاجک کی دنیا میں. حقیقت اور مجاز کا یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ کے آپ نے کنویں میں پھینکا ہے، اب اس کا جو قتل ہے آپ اس کے حقیقی قاتل ہیں. مجاز کیا ہوتا ہے؟ مجاز یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو کنویں میں پھینک رہا ہے اور آپ اسے دیکھتے رہیں اور اسے جا کے نہ روکیں، تو بھی آپ ہی کو کہا جائے گا کہ آپ نے اس بندے کو مارا ہے، کیونکہ آپ روک سکتے تھے، آپ نے نہیں روکا ہے. تو مارا تو کسی نے ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اخلاقی حوالے سے آپ شامل ہو جائیں گے، قانونی حوالے سے نہیں. تو اخلاق یہاں قانون سے 2 قدم آگے چلتا ہے. تو اسے کہتے ہیں حقیقت اور مجاز. پروردگار یہ جو مثال آپ نے دی ہے اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق مجاز سے ہے. اور مجاز کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کر نہیں رہا ہے، پروردگار ہونے دے رہا ہے. ہونے دینا اور کرنا اس میں بڑا فرق ہے. اگر پروردگار یہ خود کر رہا ہو تو یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، اور اگر ہونے دے رہا ہے اور اس ظلم کو عیاں کرنا چاہتا ہے تو پھر اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر اس نے اس کائنات کو بنایا ہی کیوں ہے؟ پھر مقصد کیا ہے کائنات بنانا؟